علامہ برکاتی صاحب، حضرت کا خاندانی پس منظر اور حسب نسب اور قبائلی وجاہت اور ابتدائی زندگی کچھ ارشاد کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس خوبصورت موضوع پر اور اس عظیم المرتبت ہستی کی خدمت عالیہ میں خراج تحسین پیش کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع مرحمت فرمایا ہے، تو یقیناً صبح نور کی جو ٹیم ہے اس نے اس موضوع کا انتخاب انتہائی سوچ سمجھ کر ماحول کے مطابق کیا ہے کہ جس ہستی کے حضور ہم آج محبت، عقیدت اور الفت و عاجزی کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، بے شک وہ ہیں جو منظور نظر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رہے ہیں، اور 12ویں والے آقا کے 12 سال بعد جن کی ولادت ہوئی ہے وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تھا ان اللہ اختارنی، اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا ہے، مجھے اختیار کیا ہے، تو مالک و مختار تو حضور اسی وقت ہو گئے جب آپ نے یہ جملہ فرما دیا کہ اللہ نے مجھے اختیار فرمایا۔ کیا بات! لیکن پھر آگے کہا کہ جتنے بھی صحابی ہیں، یعنی میری تو رضا تھی ہی، لیکن وختار علی اصحابی، میرے صحابہ بھی اللہ نے ہی منتخب کی، چن کے دیے مجھے۔ اب دیکھیے یقیناً یہی بات ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء میں سے اعلیٰ اور افضل تھے، تو اسی طرح آپ کی امت بھی سب سے اعلیٰ و افضل ہے، اور جس طرح سب انبیاء کے صحابہ بہترین تھے، بے شک، تو ان بہترین میں سے سب سے بہترین حضور کے صحابہ۔ واہ واہ، کیا کہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور دیگر انبیاء کے اصحاب میں یہ واضح فرق ہے کہ جب بھی ابتلاء و آزمائش کا وقت آیا، خصوصاً دشمنان اسلام سے معرکہ زن ہونے کا وقت آیا، تو ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے قدم ڈگمگائے نہیں، بلکہ وہ پیار و محبت کے ماحول میں صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے کلمہ طیبہ پڑھنے کا حق ادا کرتے ہوئے جو بھی قربانی دینا پڑی اس سے سرے منہ بھی پیچھے نہیں ہٹے، چاہے پھر مقابل میں کوئی بھی آیا، بچے آئے، والدین آئے، بہن بھائی آئے، عملی تفسیر بن کر دکھائی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں اس کے والدین، اس کی اولاد، اس کے جمیع اعزاء و اقرباء سے اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ کمال۔ تو حضور نے فرما دیا، صحابہ اس فرمان کی سمجھے ساری زندگی قیمت ہی ادا کرتے۔ کیا بات! انہی میں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی عمر کے اس جوبن پر 28 برس کی عمر ہے، اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، اور پھر وہ معمولی نہیں ہیں بلکہ قریش خاندان کی شاخ سے ہیں کہ جن کا اپنا شجرہ نسب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شجرہ نسب سے 7ویں پشت پر جا کر مل جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ والدہ محترمہ کی طرف سے 9ویں نسل پر 9ویں پشت پر جا کر حضور علیہ السلام کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو پھر دونوں کے درمیان دیکھیں تو پھر ابو عبیدہ بن جراح جیسی شخصیت آتی ہے۔ آپ کا نام عامر تھا، اور آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، اور آپ کے دادا جی کا نام جراح تھا۔ اچھا، لیکن والد کے نام کی نسبت کی بجائے جراح کے نام سے زیادہ اپنی نسبت اختیار کی ابو عبیدہ بن جراح، یعنی دادا۔ اور یہ ناظرین کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عرب کا ماحول تھا، ان کے اکابرین میں سے بعض و دوسری تیسری چوتھی پشت میں بھی کوئی بڑی عظیم شخصیت ہوتی تو اپنے ولدیت میں بن میں انہی کا نام ایڈ کر دیا جاتا۔ برکاتی صاحب، آپ بہت اہم بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ بعض اوقات اصحاب ترجمہ یعنی سوانح نگاروں کو اس میں اشتباہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ جی بالکل، آپ نے درست نشاندہی اور فرمائی۔ اس میں ہم ایک اور مثال لے سکتے ہیں، جس طرح امام احمد بن حنبل، جی، تو امام احمد کے والد حنبل نہیں تھے، ان کے دادا تھے، تو امام احمد بن محمد بن حنبل تھے، تو اپنے دادا کی نسبت سے آپ مشہور ہوئے۔ تو یہ عرب کے ہاں عام سلسلہ تھا، تو اسی لیے حضرت ابو عبیدہ بھی اپنے دادا کے نام کے ساتھ مشہور ہوئے۔ اور اس کے اندر ایک اور بھی مجھے فرق نظر آتا ہے، وہ آپ کی حضور علیہ السلام سے دین سے انتہائی محبت کا بھی مظہر ہے، اور وہ یہ ہے چونکہ آپ کے والد کا قبول اسلام ثابت نہیں ہے،
تو آپ نے اس کا نام لیا جو زمانہ نبوی پانے سے پہلے کیا انتقال بات ہے، کر چکے، کیا بات، تاکہ مجھے میرے کافر باپ کے نام سے کوئی موسوم نہ کرے، ہائے، اور اگر موسوم ہونا ہے تو پھر میں حضور علیہ السلام کی نسبت سے ہی سبحان موسوم اللہ، کیا جائے۔ آپ خود سابقون میں سے تھے، السابقون الاولون من المہاجرین کے اس اعلیٰ درجہ پر کمال ہو فائز گئی۔ تھے۔ اور میں تو اس پہ قبلہ یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ ہستیاں اس دور میں حضور علیہ السلام کے حلقہ صحبت میں آئی ہیں جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی شاید رات کو جب اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹتے ہوں گے تو انگلیوں پہ گنا کرتے ہوں گے کہ فلاں میرا صحابی بن گیا، فلاں صحابی بن گیا۔ تو ان خوش نصیب لوگوں میں یقیناً حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی چمکتا اور دمکتا نظر آتا ہے۔ امین الامت آپ کا اتنا بڑا لقب ہے کہ خود حضور علیہ السلام کائنات کے امین ہیں، اور کنتم خیر امت، بہترین امت کا امین حضور علیہ السلام نے ابو عبیدہ بن جراح کو کہا۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے جناب۔